اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ایک خاص عنوان جس کا نام ہے مزارات پر حاضری کا شرعی طریقہ، اس کے حوالے سے میں چند بنیادی اور اہم معلومات دینا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اسلام کے صحیح طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، جب قانون کا مس یوز ہوتا ہے، غلط استعمال ہوتا ہے، تو پھر پورے ڈھانچے پر سوال آتا ہے، پورے ڈھانچے کو بدنام کیا جاتا ہے۔ مزارات پر حاضری کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے اور سنیوں کا کیا طریقہ ہے، ہمارے اکابرین اور بزرگان دین نے ہمیں کیا طریقہ بتائے ہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب خاتم الرسل امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک میں صراحت کے ساتھ مزارات پہ جانے کا حکم ملتا ہے۔ ہاں، اول اسلام کے شروعاتی دور میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، بعد میں مزاروں پہ قبروں میں جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو اس کا جو پس منظر تھا اور اس کا حاضری کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب قبروں میں جائیں، مزاروں پہ جائیں، تو ہمیں موت کی یاد آئے، قبر کی یاد آئے، قبر کو دیکھ کے ہم موت کو یاد کریں گے تو پھر ہم گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے یا دنیا سے بے رغبتی حاصل ہو، اس لیے ہمیں قبروں پہ مزاروں پہ جانے کا حکم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میت کو ہمارے جانے سے یہ فائدہ ہے کہ ہم ان کچھ پڑھ کے، کچھ قرآنی آیات، کچھ صورتیں پڑھ کے، درود شریف، کلمہ، ذکر فکر کر کے جو ہم مرحوم کو ایصال ثواب کریں۔ تو قبر پہ جانے سے ہمیں یہ فائدہ کہ ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، ہم گناہوں سے بچنے کے بارے میں سوچتے ہیں یا گناہوں سے بچتے ہیں، اور میت کو یہ فائدہ ہے کہ ہم اسی بہانے سے ان کو کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو مزار اور درگاہ پہ جانے کا یہی حکم ہے، اور سلام کا بھی حکم ہے کہ جب قبر پہ جاؤ، کسی درگاہ مزار پہ جاؤ تو سلام کرو۔ اس کا مطلب وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب اس کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے جو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ قبروں سے تھوڑے فاصلے پر پائے تنی یعنی پیچھے سے جائیں، اور مرحوم کے لیے جو قبلہ رخ ہے اس طرف جا کے کچھ فاصلے پر قرآن پاک کی آیات و بینات، ایک طریقہ آپ نے بتایا ہے جس میں درود شریف کا ذکر ہے، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے مرحوم کے حق میں ایصال ثواب کرے۔ یہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے لکھا ہے۔ تو یہ سنیوں کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ ہے جو ہے مزاروں پہ، قبروں پہ جانا چاہیے۔ اب آج جو موجودہ صورتحال ہے، آج کے جو احوال ہے، آج کی جو بات ہے، وہ بالکل عجیب و غریب ہے، جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، خاص کر کے سنیت کی بدنامی ہو رہی ہے۔ قبروں پہ سجدہ کرنا مسلک اہل سنت میں، مسلک اعلیٰ حضرت میں نہیں ہے۔ قبروں کو بوسہ دینا، چومنا، یہ بھی منع ہے۔ عورتوں کو مزار پہ جانا، یہ بھی ہماری شریعت میں، ہمارے مسلک میں منع ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اور ہمارے اکابرین نے سخت ممانعت فرمائی ہے کہ عورتیں مزار پہ جائیں، اور جانے والے عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو بھیجتے ہیں
خواہ باپ کی شکل میں، بھائی یا شوہر کی شکل میں، جو بھی ان کے گارجین ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنتیں آتی ہیں۔ تو عورتوں کو مزار پہ جانا بالکل منع ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سنیوں کے گھروں سے مائیں بہنیں جاتی ہیں، سنیوں کی بیٹیاں جاتی ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن ہمارے مسلک اور ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ قانون کا مس یوز کی وجہ سے ہماری سنیت کو بدنام کی جا رہی ہے کہ دیکھو سنی لوگ عورتوں کو مزار پہ بھیجتے ہیں، عورتیں مزار پہ جا کے پھر کچھ بھی کرتی ہے، الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتی ہے، اچھے برے کام بھی کرتی ہے، تو اس سے ہمارے مسلک اور مذہب کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اب قبر پہ جا کے یا مزار پہ جا کے ہمیں کرنا ہے کیا؟ ایصال ثواب پہنچانا ہے، قرآن پڑھ کے، درود پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، ذکر فکر کر کے، اوراد وظائف کر کے، دان خیرات کر کے، کھلا کے، غریبوں کو پلا کے جو ہے ایصال ثواب کرے صاحب مزار کو، صاحب قبر کو، خواہ ہم عام مسلمین، عامۃ المسلمین کی قبروں میں جائے یا کوئی اللہ والوں کی قبر پہ جائے، مزار درگاہ پہ جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنی ہے، اور وہاں سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، آخر قبر میں جانا ہے، کیڑے مکوڑوں کا ہمیں کھانا ہے، ہمارا جسم سڑ گل جائے گا، روح عالم برزخ میں رہے گی، تنہائی میں رہنا ہے، اس طرح سے ہمیں سوچنا ہے۔ لیکن آج کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بہرا روی کے شکار ہو گئے ہیں، لوگ شریعت کا پامال کر رہے ہیں، شریعت کے قانون پہ جو دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس سے اسلام اور سنی لوگ بدنام ہو رہے ہیں۔ صاحب مزار کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ صاحب مزار کے توسل سے، ان کے اعمال صالح کے توسل سے جو ہے ہمیں یہ عطا فرما، وہ عطا فرما۔ تو اللہ والوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو یا قبروں میں جا کے صاحب قبر کو وسیلہ بنانا ہے، ان سے نہیں مانگنی ہے، اور اگر ان سے بھی گزارش کرنی ہے تو اس عقیدے کے ساتھ کہ حقیقی عطا کرنے والا خدا ہے، خدا جو چاہے گا اور جیسا چاہے گا وہی ہوگا، کوئی کچھ دے لے نہیں سکتا ہے، خواہ کوئی بھی کتنا بڑا ولی ہو جائے، غوث اور قطب ہو جائے، وہ بھی اپنے گھر سے نہیں دیتے، ہاں وہ اللہ سے دلاتے ہیں، وہ اللہ نے ایک خاص طاقت و قوت دیا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو، ولیوں کو، جن کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ کوئی اگر ان کی بارگاہ میں جائیں تو پھر اور ان سے مانگے تو اللہ سے فریاد کرتے ہیں، دعا کرا کے وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ تو صاحب مزار سے مانگنی نہیں ہے، اور اگر مانگنا ہی ہے تو اس تصور اور عقیدے کے ساتھ کہ اگرچہ ہم ان کے پاس مانگ رہے لیکن دینے والا اللہ عز و جل ہے، شفا دینے والا خدا ہے، موت دینے والا خدا ہے، اولاد دینے والا خدا ہے، ہر چیز کا دینے والا اللہ ہی ہے، باقی سب جو بھی ہے چاہے وہ اللہ والے ہو یا دنیا والے ہو، یہ سب کیا ہے؟ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے نا۔ تو اس چیز کو دھیان میں رکھیں، قبروں کو بالکل نہ چومیں، قبروں سے جو ہے تو فاصلے پر جو ہے کھڑے ہو کر فاتحہ درود پڑھیں۔ تو آج قبروں کا بہت برا حال ہے، مزاروں کا بہت برا حال ہے، چھیڑے تو چھیڑے داستہ کیسے، ہنساؤں تو بغاوت، رلاؤں تو بغاوت۔ آج مزارات کے نام پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اہل علم سے اور اہل دانش اور اہل علم و فکر سے جو ہے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ مزاروں کو آج دھندا بنا لیا گیا ہے، کمانے کا، پیٹ بھرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب تو پہلے صاحب مزار کے نام سے لوگ اپنے کوٹھیاں بھرتے تھے، بینک بیلنس جمع کرتے تھے، پراپرٹی کرتے تھے، اب تو فرضی مزار کے ذریعے بھی لوگ کمانا شروع کر دیے ہیں۔ تو اس میدان میں ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخین، ہمارے قائدین کو جو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج لوگوں کا دھیان اللہ کے گھر سے زیادہ درگاہوں کی طرف چلا گیا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے بجائے درگاہوں کو آباد کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کے سر بسجود ہونے کے بجائے آج مزاروں پہ جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں دعا مانگنے کے بجائے لوگ آج درگاہوں میں جا رہے ہیں۔ درگاہ میں جانا منع نہیں ہے، یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے اور جانا چاہیے، لیکن جو فرائض ہے، جو فرض ہے، جو واجب ہے، اس کو کب ہم ادا کریں گے؟
ادھر مغرب کی نماز ہو رہی ہے، ادھر لوگ درگاہوں میں جو ہے دعائیں مانگ رہے ہیں، ادھر اور دیگر نماز ادا ہو رہی ہے مسجدوں میں، لیکن درگاہوں میں لوگ دعا مانگ رہے ہیں، مزاروں پہ بھیڑ ہے، گردی ہے، اور مسجدیں خالی ہیں۔ یہ کیا تصور ہے، یہ کیا سوچ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینا ہے، غور کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں فرضی مزاروں کا بھی تردید کرنی ہے، اور بالکل شد و مد کے ساتھ، بالکل ایک منظم طریقے کے ساتھ سد باب کرنی ہے، اور ان خرافات کو ہٹانا ہے۔ اب تو درگاہوں کے نام پہ جو ہے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ جو ہے لوٹ، جھگڑے، فساد، نہ جانے کیا کیا ہے۔ اور جو مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں، میں تو ان سے کہوں گا کہ آپ مزار پہ بالکل پھول چادر وغیرہ نہ چڑھائیں۔ صاحب مزار کو ہمارے پھول چادر کی ضرورت نہیں ہے، آپ اصالِ ثواب کریں، قرآن پڑھیں، اور وہ پھول چادر کے پیسے ان کے اصالِ ثواب کے لیے کسی مدرسے، کسی مسجد، کسی غریب کو دے دیں، تعلیم کے نام پہ خرچ کریں۔ مسجدیں ہماری بننے رہی ہے، درگاہ عالی شان بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں ایک ایسے گاؤں سے گزرا اور دیکھا کہ مسجد جو ہے آدھی ادھوری بنی ہوئی ہے، باقی کام ایسی ٹھپ ہے، اور اسی گاؤں میں ایک مزار کا کام بہت زور و شور سے چلا ہے۔ عصر کا وقت تھا، جب میں پوچھا کہ مسجد کا کام بند کر کے درگاہ کا کام کر رہے ہیں، تو بولے پہلے درگاہ کا کام کرنا چاہیے، پھر بعد میں مسجد کو دیکھیں گے۔ یعنی سنیوں کا ذہن اور تصور ذرا دیکھیے کیا بنتے جا رہا ہے کہ پہلے درگاہ اور مزار بناؤ، بعد میں مسجدیں بناؤ۔ یہ کون سا تصور آ گیا ہمیں؟ اور بعد میں پتہ چلا کہ جس مزار کو وہ لوگ زور و شور سے بنا رہے، شد و مد کے ساتھ، اس میں بہت سارے علماء شامل ہیں، کچھ تو پیر بھی شامل ہے اس درگاہ کو بنانے میں، پتہ چلا کہ وہ درگاہ بھی جو ہے فرضی ہے، کچھ عطا پتہ ہی نہیں، بس کسی نے کہا تھا یہ درگاہ ہے تو ایک قبر بنا دیا، اور اسی کو آج بنتے بناتے بہت عالیشان بنا دیا۔ یہ تصور آ گیا ہے، یہ نظام آ گیا ہے، ہمیں اس نظام سے باہر آنا ہے، ورنہ پھر جو ہے ہم شکایت کرتے ہیں ہماری پریشانیوں کی، ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے بلاؤں کی، آفتوں کی، ہم کام ہی ایسا کر رہے ہیں کہ رب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ لہٰذا مزاروں پہ ہو رہے خرافات کا سد باب کرنی ہے، بچنا ہے، بچانا ہے، ہمیں انفرادی و اجتماعی جو ہے کوشش کرنی ہے کہ ہماری درگاہیں صاف ستھری ہو جائیں، وہاں سے جو خرافات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اب حال ہی میں دیکھیے کہ اجمیر ہندوستان کی روحانی راجدھانی ہے، وہاں پہ ایک صاحب ابھی جو ہندوستان سے چلا ہے پیدل حج کے لیے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے خادم، وہاں کے مجاور کس طرح سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ وہاں مجاوروں کا یہ حال ہے کہ آپ پیسے دیں گے تو آپ کے لیے بڑی دعائیں ہوتی ہے، اور آپ کو چادر دیا جاتا ہے، چادر کے اندر سر ڈالا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اگر پیسے نہیں دیں گے تو آپ کو دھتکار دیا جاتا ہے، آپ کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے دربار کا یہ حال ہے۔ اس طرح سے بہت سارے درگاہ ایسے ہیں کہ مرد عورت سب ایک ساتھ داخل ہوتے، خود اجمیر کا یہ حال ہے، دیوا شریف کا یہ حال ہے۔ جن چیزوں کو مٹانے کے لیے ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور جن چیزوں کی تبلیغ کے لیے اللہ والے اس دنیا میں تشریف لائے، اور جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگ ایک تحریک چلائی، وہ تمام قباحتیں، وہ تمام غیر شرعی حرکتیں آج مزاروں میں اور مزار کے نام پہ، درگاہوں میں اور درگاہوں کے نام پہ جاری اور ساری ہیں۔ ڈھول باجا، گانا، ناچ، اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں، عورتوں کو جانا، مرد و زن کا اختلاط ہونا، مرد عورت کا ایک ساتھ درگاہوں میں شامل ہونا، داخل ہونا، نمازوں کی غیر پابند نمازوں کو چھوڑنا، جماعتوں کو چھوڑنا، اذان کی بے حرمتی، اذان کی توہین، اذان کو جو ہے دھیان سے نہ سننا، اذان کا جواب نہ دینا، یہ ساری باتیں آج درگاہوں میں ہو رہی ہیں۔ بازار میں اگر یہ سب باتیں ہو رہی تو الگ چیز ہے، کیونکہ وہ بازار ہے، لیکن درگاہ میں اگر یہ سب چیزیں ہو رہی تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں ان چیزوں کے پر غور کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ درگاہ پہ نہ جائیں، درگاہوں کو آباد نہ کریں، درگاہوں کو نہ بنائیں،
لیکن جس چیز کی آج سخت ضرورت ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ دینا ہے۔ آج ہماری قوم زندوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے، مردوں کے لیے کر رہی ہے۔ آج ہمیں تعلیمی ادارے بنانا ہے، اسکول کالج بنانا چاہیے۔ آج ہمیں جو ہماری مسجد عالی شان ہو، مسجدوں سے دین کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو، مسجد سے جو ہے دین محمدی کا فروغ ارتقاء کا منظم و مستحکم طریقہ ہو، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا پورا توجہ، پورا فوکس درگاہ مزار ہے۔ اب درگاہوں میں نہ کوئی درس ہے، نہ قرآن کا درس ہے، نہ حدیث کا درس ہے، نہ تصوف کا درس ہے، نہ کوئی تزکیہ قلب، نہ تزکیہ نفس کا کوئی وہاں نظم و نسق ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے لاؤ کھاؤ لوٹو، بس یہی سب چل رہا ہے۔ اب بھی چادر ڈالو، ادھر سے نکال کے بیچ ڈالتے ہیں، آپ ادھر پھول ڈالو، شام کو آپ کے سارے پھول ندی نالے میں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو حال ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں مزار کو مانو، شرعی حدود میں خرافات سے بچنا ہے، اور جو ہے مزار پہ فضول خرچیاں نہیں کرنی ہے، بلکہ صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لیے آپ دوسری جگہوں پہ خرچ کریں۔ میں اجمیر کی بات بتایا نا، اس سے پہلے بھی وہاں پہ اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھنا منع ہے، اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنا منع ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لینا منع ہے۔ کیوں بھائی؟ اجمیر کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ ہماری روحانی راجدھانی ہے، لیکن وہاں لوگوں نے گھومنے پھرنے کا ایک مسکن بنا لیا ہے، ایک گھومنے پھرنے کا کیپٹل بنا لیا ہے۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ کسی جو ہے لوگ بھاگ بھوگ کے بھی وہیں پہ جانے لگے۔ تو یہ حالات ہیں، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں تو خاص کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے علماء ایک تحریک چلائیں کہ مزار پہ بالکل پیسے خرچ نہ کریں، مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر میں پیسے خرچ کریں، اسکول کالج کی تعمیر میں پیسے خرچ کریں، اور یہ پیسہ انہی صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لیے ہی ہو۔ صاحب مزار کے قبر پر پھول ڈالنے سے یا عالیشان عمارت بنانے سے صاحب مزار خوش نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے مشن کو آگے بڑھانے سے وہ خوش ہوں گے۔ آج ہندوستان کی سرزمین کا یہ حال ہو گیا ہے، کیا بتائیں اور کیا نہ بتائیں۔ اسی طرح اور بھی جہاں بھی اس طرح کے مرد عورت کا اختلاط ہے، غیر شرعی حرکتیں ہو رہی ہیں، مزار کے نام پہ جو ہے لوٹے جا رہے ہیں، ان چیزوں کا ذکر اور چرچا ہونی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے جو اسلام کے نام پہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ چھل کیا جا رہا ہے، تو ہم اس سے بچ سکیں اور قوم کو بھی ہم بچا سکیں۔ اللہ کریم ہم تمام کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خرافات و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔